اللہ کے ذکر سے محبت، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کو پیارا بناتا ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ تو جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا، اور جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے سر درد کیوں ہو رہا ہے، بخار کیوں آ گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو نا کہ مٹی صحیح طرح سے پکی ہے یا نہیں۔ تو بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور میرے دوستو یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب میں معراج پر گیا تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت پھر سے وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے مجھے اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے راضی ہے، محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، آواز دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے اور سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان کے سارے فرشتے، سارے نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ 7 آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، سارے آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں 2 کام ضرور کریں جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں 5 نشانیاں دکھتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی کہ جب اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے
تو وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور تازگی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں۔ لگتا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ انسان مال سے امیر نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ آپ کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ اور نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے۔ لیکن اگر اپنے اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو۔ اگر خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑپن ہے۔ اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے، اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے، اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور بار بار گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ تو میرے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کے وقت تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے پیارے محبوب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت
دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنے عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مردوں کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہارے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر گزار کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت لکھی ہوگی۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔